وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتمسكين بحبل الله المتين لعنة الله على أعدائهم أجمعين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعظم الله وجوهنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الظالمين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد أما بعد فقد قال الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد سوالات ہیں، دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اذان سے قبل درود پڑھنا منع ہے؟ تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ درود وہ عظیم عبادت ہے جس کا حکم پروردگار العزت نے بھیجا ہے، اور احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے حد و حساب سے بہت زیادہ ہے۔ یہ درود جہاں پہ ثواب آور ہے، باعث عبادت ہے، باعث ثواب ہے، وہاں پہ یہ علاج کا کام بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ مفاتیح الجنان میں پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے وسواس کو دور کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ درود پاک کا پڑھنا بھی ہے۔ یعنی آپ درود پڑھتے ہیں تو شیاطین دور ہوتے ہیں۔ یہ آواز میں ہمیں ملتا ہے کہ کچھ شیاطین ایسے ہیں جن کو بھگانے کے لیے آپ کے پاس جو ویپن ہے وہ درود پاک ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ بلند آواز سے درود پڑھنا نفاق اور منافقت کو زائل کرنے کا باعث ہوتا ہے، لہذا درود میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر جزو اذان سمجھ کے پڑھ لیں تو شاید اس میں کوئی مسئلہ ہو۔ دوسرا مولا کے معنی سے مربوط ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہے وہ مولا کا معنی توس لیتے ہیں، تو کیا یہ معنی صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا جانشین تو نہیں۔ وضاحت کریں اس میں ظاہراً ایک مختصر سے وقت میں اس کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے القدیر جس کو علامہ امینی نے لکھی ہے، کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا مجھے اللہ نے شرف بخشا ہے۔ اس میں 17 معنی علامہ امینی بیان کرتے ہیں اور آخر میں ثابت کرتے ہیں کہ ان 17 معنی میں سے مولا کا جو معنی من کنت مولا فہذا علیم مولا میں ہے، اس سے مراد جانشین، جو ان کے الفاظ ہیں اولا بالتصرف، اولا من الشیء، یہ ہے مولا کا معنی کہ آپ کی جان پر آپ سے زیادہ اختیار۔ یہ اس کے لٹرل جو میننگ ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ سکتا ہوں۔ ثانیاً بات سمپل سی ہے، اگر یہ کہنا ہوتا کہ لوگوں سن لو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، تو میرے خیال میں اس اعلان کے لیے جو ایک پیچھے ایک منظر ہے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کانٹیکسٹ، کسی بھی تاریخی واقعے کو آپ کانٹیکسٹ سے اٹھا کے دیکھیں گے تو نہیں سمجھ رہے۔ حاجیوں کا 1,24,000 تک کی تعداد جو ہے وہ مرقوم ہے، ایسی ایک تعداد ہے زیارت سے حج سے آئے ہوئے ہیں جو فرماتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جو آگے گئے ان کو بلایا جائے، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر وہ جو ایک منبر بنایا گیا وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد سا منبر،
اور اس میں جو اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس سے پہلے کے الفاظ کیا تھے؟ پوچھ رہے ہیں پیغمبر کی گرامی کہ آپ تم یہ بتاؤ کیا میں تمہاری نفوس پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے کہتے ہیں قالوا بلا، پھر کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ ہاں، اگر رسول اس اعلان سے پہلے یہ فرماتے کہ میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا دوست نہیں ہوں؟ کیا ساری کائنات سے زیادہ تمہارا محبوب بننے کا حق نہیں رکھتا؟ وہ کہتے قالوا بلا، اس کے بعد اعلان فرماتے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو ہم سمجھتے یہاں مولا سے مراد دوست ہے، لیکن کانٹیکس بتا رہا ہے، قرینہ بتا رہا ہے، مقالیہ حالیہ دونوں قرائن بتا رہے ہیں کہ یہاں وہ خاص اعلان ہو رہا ہے۔ اور اس اعلان سے پہلے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شاید اگلے برس میں تمہارے درمیان آ گا۔ پھر مزید اس کی توضیح کے لیے جو رسول خدا کے آخری ایام ہیں، میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ مطلب آپ تک پہنچا ہے، لیکن میں دوستوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اسلامی جو تاریخ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ کس طرح سے آگے بڑھی اور اس تاریخ میں کیا کیا چیزیں رونما ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا میں اور بھی آسان کر دوں، میں یوں کہہ لوں کہ رسول پاک پر بیماری کے عارض ہونے کے بعد، یا رسول خدا صاحب فراش ہو گئے، ظاہری بات ہے، بیمار ہونے کے بعد بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر صاحب ہو گئے، تو ان دنوں میں رسول اللہ کے جو ارشادات ہیں، رسول اللہ کے جو اعمال ہیں، رسول اللہ کے جو افعال ہیں، ان کو پڑھیں، یقین جانیے یہ تقریباً ہفتہ 10 دن بن جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ چاہے شیعہ نے لکھی ہو، سنی نے لکھی ہو، مستشرقین نے لکھی ہو، جس نے بھی لکھی ہے، یہ 10 دن 12 دن کا جو دورانیہ بنتا ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کو پڑھ لیجئے، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ مولا کے معنی میں الجھنا اور یہ چیزیں، سمپل سی بات یہ ہے، سادہ سی بات یہ ہے، بغض حیدر ہے جو کبھی اس شکل میں بولتا ہے، کبھی اس شکل میں بولتا ہے۔ اب تو اس قدر یہ بغض حیدر عام ہو چکا ہے، 18 ذی الحجہ پر مبارکبادیاں دینے پر بھی ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں کہ جناب 18 ذی الحجہ پہ کیوں مبارکباد دے رہے ہو تم، اس پر بھی ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں۔ اب ایک زمانہ آئے گا اذان میں علی ولی اللہ کہنے پر بھی ایف آئی آر درج ہو جائے گا۔ تو میں نے پچھلے سال ایک مجلس میں عرض کیا تھا، ناسبیت ایک عجیب فینومینن ہے، یہ گرگٹ کی طرح ہے، شکلیں بدل بدل کے مختلف صورتوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بغض علی، بغض محمد وآل محمد، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، پوری تاریخ اسلام میں ایسا ہوا ہے اور ابھی بھی ہوتا جائے گا۔ وہ جو دشمنان ہیں، دشمنان محمد وآل محمد، وہ بھی ختم نہیں ہوئے۔ تو یہ جس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، مجھ جیسا ایک حقیر سا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہ مولا سے مراد کیا ہے۔ وہ طاہر القادری صاحب نے پھر اس کی اور تشریف فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ علی بھی خلیفہ بلا فصل ہیں اور حضرت ابوبکر بھی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ان کی کتاب کا ریفرنس بتا رہا ہوں، السیف الجلی علی منکر فضائل علی، پڑھ لیجیے گا، میرے پاس کتاب اگر کوئی چاہے تو میں دے بھی سکتا ہوں۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں ظاہری خلافت کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر ہیں اور معنوی خلافت کے بلا فصل حضرت علی ہیں، لیکن مولا کا معنی وہ مان رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں پریشان ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ باقی جو نہیں مانتا ہے تو اس کی اپنی قسمت، ہم تو الحمدللہ علی کو مانتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا نسب پاک ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو سارے لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، اے فلاں خاتون کے بیٹے، اے فلاں خاتون کی بیٹی۔ لیکن جو علی کے چاہنے والے ہوں گے، محبان علی ہوں گے، جن کی سرشت میں، اگر میں آج کل کی زبان بولوں تو کہہ رہا ہوں، جن کی ڈی این اے میں، جن کے جینیٹکس میں علی کی محبت ہوگی، ان کو ماں کے نام سے پکارا نہیں جائے گا، کہا جائے گا اے فلاں کے فرزند، اے فلاں صاحب کے فرزند۔ اس لیے کیوں سوال کیوں پکارا جائے گا علی کے چاہنے والے کو باپ کے نام سے؟ اس لیے کہ باپ کا پتہ ہے، نسب ظاہر ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، بے جھجک کر دو بیاں عارف، علی کا جو بھی دشمن ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب و انصار میں، انصار و مہاجرین کے
بچوں کو ان کا نسب کا ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تو ہم اس کے سامنے علی کی بات کرتے تھے، علی کی محبت کی بات کرتے تھے. اگر تیوری چڑھتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ماں نے کوئی غلطی کی ہے، خیانت ہوئی ماں سے. اور اگر علی کا ذکر سن کے چہرے میں بشاشت آتی، مسکراہٹ آتی، تو ہم جانتے تھے یہ اس کا نسب پاکیزہ ہے. اور خود مولا بھی فرماتے ہیں کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، حرامی علی سے محبت نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ تمہارے لیے، تم جس کو مان لو وہ تمہارا، جس کو ہم مانتے ہیں ہمارے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ کل پروردگار قیامت کے دن ابو طالب اور آل ابو طالب کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے، اور جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، جس کو تم مولا سمجھنا چاہتے ہو، وہ تمہاری مرضی. عقیدوں کی بات ہے، یہ عقیدوں کے بازار میں جو ہے وہ یہاں پہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. عقیدے جنگوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، عقیدے معرفت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، شناخت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پہچان کی بنیاد پر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اہل بیت کے در کو پہچانا ہے، الحمدللہ ہمیں شناخت ہے اہل بیت کی، اور ہم اس در کے گدا بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس گھر کی دہلیز پر ہماری کروڑوں جانیں قربان، اور ان ناموں پر ہم اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ در ہمیں مبارک. وہ جو شریعتی نے کہا تھا فاطمہ کا مٹی کا گھر، تو وہ فاطمہ کا مٹی کا گھر ہماری کل کائنات ہے. باقی بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے قصر وہ تمہیں مبارک ہو. تو جو فرما رہے ہیں نا، تو یہ انشاءاللہ پریشان ہونے کے بعد جس مومن نے سوال کیا انشاءاللہ اس تک یہ جواب پہنچ چکا ہوگا. ایک دفعہ درود پڑھیے بابا ضرور. چلیں انشاءاللہ آپ لوگ یقیناً وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا تھوڑا سا سلو ہو جائے تو ایک آپشن ہے ریفریش، تو آپ انشاءاللہ ریفریش ہوئے ہیں تو تھوڑی سی ہماری موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. آج یہ تیسری مجلس سے ثقافت کربلا کی روشنی میں تربیت کے مبانی، مراحل اور اصول سے متعلق. اور پہلی جو ہماری مجلس تھی وہ بیسیکلی اس موضوع کے تشریح میں تھی، اس موضوع کے تعارف میں، اور اس موضوع کو ہم نے اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں تھی. کل کی جو مجلس تھی اس میں ہم نے پچھلی مجلس کے جو اہم نقطے تھے ان کا ایک نچوڑ بھی بیان کیا، اور ایک دو قدم انشاءاللہ ہم الحمدللہ ہم آگے بڑھے تھے. جو چونکہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں نئے مومنین تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آج کی گفتگو سے ذہنی طور پر متصل ہوں. تو کل کی جو ہم نے گفتگو کی اس میں بنیادی طور پر ہم نے تربیت کی تعریف کی، اور تربیت کا معنی ہم نے یہ بیان کیا. البتہ یہ جو تعریف تربیت کی آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی، تقریباً 4-5 ڈکشنریز میں عربک کی جو ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ معنی جو تعریف ہے وہ میں نے اخذ کی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر، تدریجاً سے مراد سٹیپ بائی سٹیپ. یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں بتایا تھا، ایسا نہیں ہوتا کہ 5 سال کا بچہ ہے تو اس کو آپ نے فوراً ہی یکدم سے 1 ہفتے کے اندر، 1 مہینے کے اندر وہ ساری چیزیں اس کو سکھائیں اور وہ ساری فضیلتیں اور صلاحیتیں اس کو دی جو ایک 25 سال کے جوان حاصل کرتا ہے اس ایج پہ پہنچنے کے بعد. تو تربیت کا عمل ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، اور حد کمال تک پہنچانا، اور اس پورے پروسیس میں اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا. اگر اس تعریف کو آپ دیکھیں تو حقیقی تربیت کرنے والا مربی حقیقی اللہ رب العزت ہے. سورہ حمد جو ہم پڑھتے ہیں اس میں خدا اپنی جو پہلی صفت بیان کرتا ہے، اور واقعی عجیب صفت ہے یہ، وہ رب کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. کیسے اللہ رب ہے؟ اللہ انسان کو تخلیق بخشنے کے بعد، ظاہری بات ہے اس کی انسان کی خلقت میں 2 چیزیں ہیں، روح ہے، جسم ہے. جسم کی بقا کے لیے، جسم کی نشو و نما کے لیے مادی وسائل اور مادی ذرائع کی ضرورت ہے، اور روح کی بقا، روح کی نشو و نما کے لیے، نمو کے لیے معنوی ضرورتیں ہیں، معنوی وسائل درکار ہیں. پروردگار نے دونوں کا اہتمام کیا، اور کیا ہی خوب رب ہے، دونوں کا اہتمام فرمایا. ہماری مادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ساری کائنات
اللہ نے تخلیق کر دی. ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم آکسیجن ہو جو بھی جتنی بھی چیزیں ہماری ضرورت کے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں پروردگار نے فراہم کر دی اور کہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی. یہ جو تمہیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ تمہیں لا یعنی نظر آ رہے ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ پہاڑ تمہارے کارندے ہیں. یہ جو سانپ ہے، بچھو ہے، یہ زہریلے جانور، یہ بھی میں نے تمہارے ہی لیے خلق کیے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے میں، کسی نہ کسی مقام میں، کسی نہ کسی شکل و حیت میں وہ تمہارے کام آتے ہیں. وَخَلَقْتُكَ لِي، ہاں تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. یہ مادی کائنات ہماری مادی ضروریتوں کو پورا کرنے کے لیے، جسمانی ضروریتوں کی تکمیل کے لیے اور ہماری روحانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ پروردگار رب العزت نے جاری فرمایا ہے. پہلا بشر جس کو زمین پہ بھیجا ہے خدا نے، وہ صرف بشر ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے. حضرت آدم اللہ کے نبی، لہذا مربی حقیقی پروردگار ہے. اور اگر ہم ورٹیکلی دیکھیں تو پھر اگلا جو مربی ہوتا ہے وہ نبی کی صورت میں ہوتا ہے کہ نبی انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے. اولیاء اللہ یہ بھی مربی ہیں، اوصیاء یہ بھی مربی ہیں. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے وہ بندے جو صلحاء ہیں، جو علماء ہیں، یہ بھی ہمارے ایک طرح سے مربی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رب ہے. پھر ہم نے یہ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، تربیت کا ایک معنی ہوتا ہے انتظام کرنا اور درست کرنا. جب کہا جاتا ہے رب بدہن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کو عمدہ بنانا اور خوشبودار بنانا. یعنی تربیت ایک ایسا عمل ہے جو اس قدر خالص کرتا ہے انسان کو بری صفتوں سے، کثافتوں سے، ہر طرح کی کثافتوں سے، کہ اس انسان میں فضیلتیں خوشبو دینا شروع کر دیں گے. پھر جب وہ انسان بولنے لگتا ہے تو کمال نطق کی خوشبو آتی ہے. جب وہ انسان چلنے لگتا ہے تو اس انسان کے چلنے میں وہ چلن کی خوبصورتی نظر آتی ہے. جب وہ انسان بولنے لگتا ہے تو گفتار میں وہ ایک کمال کے درجے پر پہنچا ہوتا ہے. یہ تربیت کا مفہوم ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. اور دوسرا جو اہم نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ تربیت ایک اجتماعی عمل ہے. وہ کیسے اجتماعی عمل ہے؟ یعنی اسینشلی تربیت اجتماعی عمل ہے. وہ اس لیے کہ فرد معاشرے کا حصہ ہے، اجتماع کا حصہ ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ آپ تربیت کو ایک انفرادی عمل کے طور پر لے لیں. آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کی ہر طرح سے جو بھی تربیت کے تقاضے ہیں، اصول ہیں، انہیں کی روشنی میں آپ اس کی تربیت کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ کبھی بہکے گا نہیں؟ کیا وہ تربیت کا عمل برا ہوگا؟ کیا وہ تربیت اس بچے کی شخصیت سازی میں اثر انداز ہوگی؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ آپ کا بچہ معاشرے کا حصہ ہے، کل کا جز ہے. گھر میں آپ نے بڑی ماشاءاللہ اچھی تربیت کا اہتمام کر رکھا ہے، جیسے ہی باہر جائے گا اس نے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے تو گروپس ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. جب وہاں جائے گا تو وہ جو انفرادی طور پر آپ نے اپنے گھر میں زحمتیں اٹھائی تھی ان ساری زحمتوں کا جنازہ نکلے گا. مثال آپ نے ماشاءاللہ بچے کو سمجھایا ہے کہ بیٹا جب گھر سے باہر جانا تو کسی کے گھر کی طرف یا کسی کی دکان کی طرف پتھر نہیں پھینکنا. یہ آپ نے بچے کو سمجھایا اور وہ تو لگا بھی کہ سمجھ گیا ہے، لیکن شام کو بچہ گھر آیا تو پیچھے سے یہ شکایت بھی لے کر آیا کہ جناب اس نے قریش مل میں جو ہے اندر پتھر پھینک دیے. ممکن ہے آپ کا بچہ آپ کی تربیت کے اثر اس طرح کا نہیں بنا تھا کہ ایسی قبیح حرکت کرے، ایسی شرارت والی حرکت کرے، لیکن باہر گیا دوستوں کے ساتھ اور دوستوں نے پتھر پھینکے. اس کو لگا کہ اچھا ایک پتھر مجھے بھی پھینکنا چاہیے، ایک پتھر اس نے بھی پھینکا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو الگ کر کے ویکیوم میں، خلا میں آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. اس کو آپ نے اجتماع کے طور پر تربیت کرنا ہے اور صرف بچے کی نہیں، پورے اجتماع کی تربیت کرنا ہے. ایک خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے بابا. اور یہ حدیث بھی میرے اسی مدعا کی تصدیق کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا يعذب العام بعمل الخاصہ، پروردگار عام لوگوں کو کچھ خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہم 2-4 بندے گناہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ میں آپ سارے آ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مگر جب منکرات ان کے درمیان عام ہو جائیں اور ان میں یہ قدرت ہو، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يَنْكُرُوهُ، کہ ان میں یہ طاقت ہے کہ اس منکر کو روکیں، لیکن اس کے باوجود وہ نیک لوگ اس منکر کو نہیں روکتے، تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ، جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ صرف خاص کو، چند لوگوں کو عذاب کے گرفت میں نہیں لے گا، بلکہ پورے کے پورے لوگوں کو، پورے کے پورے اجتماع کو اللہ تعالیٰ عذاب کی گرفت میں لے گا۔ یہ تربیت کا اجتماعی پہلو ہے، اور میں بار بار اس بات پر تاکید کر رہا ہوں کہ اسلام اپنی نجات، انفرادی نجات کا دین نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا زید جو ہے وہ نجات یافتہ ہو، بکر نجات یافتہ ہو، نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ یہ سب کے سب نجات یافتہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی، جو چیز سب سے زیادہ ان کو محزون و مغموم کر رہی تھی، وہ چیز یہ تھی کہ یہ لوگ میری معرفت نہیں رکھتے اور یہ مجھے قتل کر رہے ہیں، اور مجھے قتل کر کے یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، یہ اپنے نجات کے دروازے بند کر رہے ہیں، یہ ان کو تکلیف ہے۔ مومن واقعاً ایسا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کو پوری امت کی فکر ہوتی ہے، پورے انسانوں کی فکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اگر ایک برائی عام ہوتی ہے تو وہ مومن ماہی بیعت کی طرح تڑپنے لگ جاتا ہے، اور اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس برائی کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے جب برائیاں معاشرے میں عام ہوتی ہیں تو پھر جو پاکیزہ صفت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان برائیوں کی زد میں آ جاتے ہیں، پھر وہ کثافت کا ماحول ان کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے سمجھاؤں گا اس مدعا کو۔ ہمارے سکردو میں بھی انشاءاللہ سردیوں کی آمد ہے، اور انفارچونیٹلی یہ علاقہ جو پانی کے وسائل سے مالا مال ہے، میرے خیال میں ہائیڈرو کیا کہتے ہیں اس کو، الیکٹریسٹی کا یہ ایک ہب بن سکتا ہے۔ یہاں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی بجلی ہو وافر مقدار میں کہ سردیوں میں ہیٹنگ کے لیے بجلی کا استعمال ہو، کیونکہ ہمارے پاس نہیں وسائل۔ یہ وہ بات ہے کہ جو پاور ہاؤس بنتا ہے وہ مثال کے طور پر 4 میگا واٹ کا بن جاتا ہے، اس سے جو بجلی آؤٹ پٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ 1 میگا واٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے سسٹم میں یہ مشکلات ہیں۔ وہ جو تربیت کی بات کریں نا، وہ یہی ہے، وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ 4 واٹ کا پاور ہاؤس تھا، ابھی میگا واٹ کا پاور ہاؤس تھا، ابھی 1 میگا واٹ کی بجلی دے رہا ہے، آؤٹ پٹ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاور ہاؤس ایسے بندوں کے ہاتھوں میں لگا تھا کہ جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، بے تربیت قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں لگا تھا، اور انہیں پبلک ایسٹس کو ایسے ضائع کر دیا کہ اس کا کوئی جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اب اگر بجلی وافر مقدار میں ہو تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے لیے ہیٹنگ کے لیے درخت کاٹیں اور لکڑی کا استعمال کریں؟ اب یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سکردو میں اگر کبھی کبھی آپ سردیوں کے راتوں میں باہر نکلیں تو آپ کو قسم قسم کی خوشبوئیں محسوس ہوں، کہیں سے پلاسٹک کی خوشبو، میں خوشبو کا لفظ تنزل کہہ رہا ہوں، کہیں سے ٹائر کی خوشبو، کہیں سے چمڑے کے جوتے کی خوشبو، کہیں سے سلیپر کی خوشبو۔ لیکن آپ سمجھدار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ماحول کو پاکیزہ رکھا جائے، پولوشن نہ ہو، ماحول پلوٹ نہ ہو۔ آپ نہیں کرتے، آپ کے پاس بجلی تو ہے نہیں، آپ لکڑی جلاتے ہیں۔ میرے خیال میں لکڑی کا جو ایفیکٹ ہے وہ انوائرمنٹ پہ بڑا کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پلاسٹک اور ان چیزوں کے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اکیلے تو اپنے گھر میں پلاسٹک کا استعمال ٹائر شائر وغیرہ نہیں جلا رہے، لیکن آس پاس کے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں یا میجورٹی یہ کام کر رہی ہے، تو ماحول آلودہ ہوگا کہ نہیں؟
اور جب ماحول آلودہ ہوگا تو کیا وہ ماحول یہ کہے گا اچھا اس مومن نے کبھی بھی اپنے گھر میں سردیوں میں پلاسٹک نہیں جلائی تو لہٰذا اس کو میں نے افیکٹ نہیں کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ ماحول آپ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے۔ اب پوری دنیا کا ٹمپریچر، ارتھ کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے جس کو گلوبل وارمنگ کہہ رہے ہیں، اور گلوبل وارمنگ میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ امریکہ کی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی بہت کم ہے کیونکہ ہمیں انڈسٹرائز ہے ہی نہیں۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ زمین کی گرمی جو ہے گلوبل وارمنگ کہیں گے چونکہ بڑا سبب امریکہ ہے لہٰذا میں اس پر حملہ کرتے ہوں، بیچارہ پاکستان ابھی اتنی بڑی فیکٹریاں نہیں لگی ہیں، میں پاکستان کی طرف نہیں جا رہی۔ گلوبل وارمنگ یہ کہے گی نہیں کہے، یقین جانیے تربیت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ماحول کثیف ہوگا تو بے شک آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر نکلتے وقت اس پر پوری سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، اس کے گلے میں قرآن لٹکا کے اس کو باہر بھیج دیں، اور ساتھ میں قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے حلف لے لیں کہ بیٹا جو تربیت تمہاری ہوئی ہے نا، جن چیزوں سے روکا ہے ان کی طرف جانا نہیں ہے، جن چیزوں کا میں نے کرنے کا کہا ہے وہ تم نے انجام دینا ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ کثیف ماحول اسے متاثر نہیں کرے گا؟ ممکن ہے وہ جو بری تربیت ہے اس کے نتیجے میں نماز ترک نہ کرے، ممکن ہے مجلس میں آنا وہ ترک نہ کرے، لیکن کیا پتا اس برے ماحول نے اس کے پاک و پاکیزہ روح پر اس قدر اثر کر دیا کہ اب وہ نماز میں پہلے جو حضور قلب تھا وہ نہیں رہا۔ اب عبداللہ کی مجلس کے لیے پہلے جو دل بے چین ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا۔ پہلے دل کرتا تھا جلدی 8:45 ہوں، جلدی امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم کا دروازہ کھل جائے، جلدی اعلان ہو کہ مجلس کے لیے آ جائے، اور وہ پروانہ وار دیوانہ وار امام بارگاہ میں جائے، لیکن وہ ایسا نہیں۔ ہم سب ہماری یہ حالتیں ہیں، مجلس کے لیے آنا بڑی ایک ہمارے لیے آج کل ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے اس لیے مجلس میں آتے ہیں کیونکہ اگر مجلس میں نہ آئے تو محلے والوں کو پتہ چلے گا اچھا یہ مجلس میں نہیں آتا۔ وہ جو ایک فیکٹر ہے نا بڑا، لوگ کیا کہیں گے، انفارچونیٹلی ہماری تربیت بھی اسی کے پیچھے ہی جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ، میں آپ کے بارے میں یہ نہیں کہتا لیکن ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ لوگ کیا کہیں گا، کیا کہیں گے کا فیکٹر آپ کو امام بارگاہ میں لائے، حسین کا عشق آپ کو نہ لائے، حسین کی چاہت آپ کو نہ لائے، حسین کی طلب آپ کو نہ لائے۔ تو اس طلب کو، ان چاہتوں کو، ان پاکیزگیوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اجتماعی تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی تربیت سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھیے گا بابا۔ تھوڑے انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے آپ۔ اور اس ابھی تک کی ساری گفتگو کا اگر میں خلاصہ پیش کروں تو وہ یہ ہے جو میں نے کل بھی غالباً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تربیت کا عمل وہ خام مال ہے جو ایک خاص سانچے میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ہم نے اس سانچے کا نام دیا تھا ثقافت۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری مراد ثقافت من حیث ثقافت نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد وہ ثقافت ہے جس کو ہم نے کربلا سے لیا ہے، یا وہ ثقافت ہے جس کو کربلا نے بنایا ہے، اس ثقافت سے ہماری مراد ہے۔ اور ہم نے کہا تھا اس ثقافت کے اظہار کا رستہ بھی عزاداری ہے، اور اس ثقافت کے استحکام اور مؤثر بنانے کا ذریعہ بھی عزاداری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثقافت کربلا کے احیاء کے لیے بھی اور ثقافت کربلا کے اطلاق کے لیے بھی عزاداری کا قیام اور عزاداری کو برپا کرنا ضروری ہے۔ عزاداری کی قوت ہے، عزاداری میں طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دشمن اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ، اپنی تمام قوتوں کے ساتھ، اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس عزاداری کی روح پر حملہ آور ہے۔ میں جسم کی بات نہیں کر رہا، جسم تمہارا ہے۔ ہوا کیا؟ دشمن نے کوشش کی بموں سے، دھماکوں سے، گولیوں سے حسین کے چاہنے والوں کو، حسین کے عاشقوں کو حسین سے دور رکھیں، حسین کے ذکر سے دور رکھیں، حسین کی عزاداری سے دور رکھیں۔ لیکن دیکھا کہ یہ قوم جس کی سرشت میں کربلا ہے، یہ قوم جس کی خمیر میں کربلا ہے، یہ قوم جس کا جوہر کربلا کا ہے، دیکھا کہ یہ قوم بم دھماکوں سے پیچھے ہٹے گی نہیں، جانے نچھاور کرے گی، لیکن حسین کی عزاداری کو چھوڑے گی نہیں۔ تو اس نے کہا
کہ باہر کا حملہ کارگر ثابت نہیں ہوا، کیوں نہ قلب پر حملہ کیا جائے۔ اور حملے کے لیے ہتھیار، وہ اپنے ہتھیار سارے آزما چکا، سارے ہتھیار، فتووں کے ہتھیار سے لے کے خودکش دماغوں کے ہتھیاروں تک، سارے ہتھیار، اس کے ارسنل میں جتنے ہتھیار تھے، ترکش میں جتنے تیر تھے، سارے آزما لیے۔ دیکھا حسینی کا جگر ڈرتا نہیں ہے، حسینی کی ٹانگوں میں کبھی لرزش آئی نہیں۔ تو اس نے کہا اسٹریٹجی ہماری ہو، منصوبہ بندی ہماری ہو، ذہن ہمارا چلے، حملہ کرنا ہے قلب پر، اس کے لیے ہتھیار جو استعمال ہو وہ ہمارا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہتھیار میں یزیدیت کی مہر لگی ہوئی ہے، یزید میڈ ان دی فیکٹری آف یزید، وہ یزیدیت کی مہر لگی ہے، اور وہ مہر دیکھتے ہی وہ آگے سے اس بم کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا دشمن نے ہتھیار، ہمارے ہی ہتھیار استعمال کیے ہمیں ہی مارنے کے لیے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، واقعہ میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ چند لوگوں کو خریدا۔ اب آپ کہیں گے اچھا لوگ بک بھی جاتے ہیں، جی مارکیٹ ہے، یقین جانیے مارکیٹ ہے، آپ کی حیثیت اور وقت کے حساب سے قیمتیں لگ جاتی ہیں، آپ کے ایمان کی قیمت بھی لگ جاتی ہے، آپ کے عقیدے کی قیمت بھی لگ جاتی ہے، آپ کے نظریے کی قیمت بھی لگ جاتی ہے۔ بکنا چاہیں تو خریدار بڑے ہیں۔ قاضی شرح جیسا بندہ بک جاتا ہے، عبید اللہ ابن عباس، امام حسن علیہ السلام کے لشکر کا سردار، عبداللہ ابن عباس کا بھائی، مولا علی کے چچا تو ہیں، وہ بک جاتے ہیں چند درہموں کے لیے، چند دیناروں کے لیے۔ تو پھر اگر خدا نخواستہ ہم میں دنیا داری ہے تو ہماری کیا حیثیت؟ لہٰذا ان لوگوں نے کچھ کو خریدا اور ان کو منبر حسینی پہ لا کے بٹھا دیا، سٹیج پہ لا کے بٹھا دیا، مائک ان کے ہاتھ میں۔ وہ علماء جو حسینی مشن کو بیان کرنے والے تھے، وہ لوگ جو مقصد حسین کی طرف عزاداروں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کربلا کو ایک حقیقی انداز میں اپلیکیبل بنا کے سوسائٹی کو دینا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کربلا کو ایک ثقافت کے طور پر زندہ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کو ممبر و سٹیج سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں آپ سوشل میڈیا کا تو کیسے کیسے بکتے ہیں، کیسے کیسی بکواس سے آتے ہیں۔ یہی حسین کا منبر، حسین کے نام پر سجا ہوا منبر، حسین کے نام کا سٹیج، اور وہیں سے حسین کو خدا کہا جاتا ہے، وہیں سے امیر المؤمنین کو خالق پروردگار، رازق اللہ کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ اسلام کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، حتیٰ قرآن کی ایسی تفسیر بالرائے کی جاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ احادیث کو توڑ موڑ کے، سیاق و سباق سے ہٹا کے ان عقائد کی بنیاد بنائی جاتی ہے کہ جن کو اہل بیت نے کب سے رد کیا، اور مجمع نعرے لگا، مقرر کہنے والا، اور وہ مجمع میں سارے ایسے نہیں ہوتے، وہ مجمع میں بھی کچھ خریدے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا، یاد رکھیے دشمن قیمتی چیز پر حملہ کرتا ہے۔ دشمن بے ارزش چیز کی طرف کیوں حملہ کرے گا؟ اس پر وہ پاگل ہو گیا ہے کہ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنے وسائل ایک بے ارزش چیز پر خرچ کرے، وہ کبھی خرچ نہیں کرے گا۔ دشمن کبھی یہ نہیں کہے گا کہ شیعہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے کہ یہ شیعہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، نہیں، اس کو کوئی غرض نہیں، پڑھ دے رہے آپ نماز، لیکن اس کی یہ بھرپور خواہش ہو کہ آزاداری نہ ہو، اگر ہو تو ایسی ہو کہ وہ آزاداری ہی نہ کہلائے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے آزاداری میں طاقت ہے، اس کو پتا ہے آزاداری میں قوت ہے، اس کو پتا ہے کہ آزاداری اگر ایک ثقافتی مظہر کے طور پر تشیع میں رائج ہو، اگر آزاداری پیغام حسین کا ذریعہ بن جائے، اگر آزاداری آزادار کے ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے کربلا کے سمت متوجہ کرنے لگ جائے، تو پھر ہماری کرسیوں کا کیا؟ پھر وہ نظام جو ہم لے کے ہم امپوز کر چکے ہیں، اس نظام کا کیا؟
ان کی ساری چیزیں خطرے کی زد میں ہو جاتی ہیں. یہ قوت ہے عزاداری کی. کل میں نے بتایا تھا اس ثقافت، کربلا کی ثقافت کو عزاداری شیپ کر رہی، لیکن ہر عزاداری نہیں، وہ عزاداری نہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں، بلکہ اس عزاداری کی کچھ صفتیں ہیں. کل جو صفتیں آپ تک میں نے بیان کی ہیں وہ صفتیں میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ اور صفتیں بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پھر وہ عزاداری ایسی ہو جس ثقافت کربلا کو شیپ کرنے والی عزاداری، یعنی وہ عزاداری جو کربلا کو بعنوان ثقافت، بعنوان زندگی، ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرے. وہ ایسی عزاداری ہو جو سرخ عزاداری ہو، جو ایسی عزاداری ہو جو انی سلم لمن سالمکم محارب لمن حاربکم کا مزار ہو. ایسی عزاداری ہو جو ہمارے اندر کے حر کو جگا دے. ایسی عزاداری ہو جو کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا کا اعلان ہو. ایسی عزاداری ہو جو حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کی صدا ہو. ایسی عزاداری ہو جو رزمگاہ میں، میدان میں موجود ہونے کا کے لیے انسان کو آمادہ کرے. یعنی ایسی عزاداری جو آپ کو میدان میں اتارے، آپ کو قائد سے اٹھا کے مجاہد بنا دے. اور یہ قرآن نے کہہ دیا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. پروردگار نے مجاہد کو بیٹھنے والے پر فوقیت دی ہے. ہاں، عزاداری ایسی ہو کہ آپ کو آپ کے مدینے سے اٹھا کے مقتل میں پہنچا دے. آپ کا مدینہ کیا ہے؟ آپ کا مدینہ آپ کا کیریئر، آپ کا مدینہ آپ کی اولاد، آپ کا مدینہ آپ کا پلاٹ، آپ کی مدینہ آپ کی گاڑی، آپ کا مدینہ آپ کا پیشہ، ہر وہ چیز جس کو آپ عزیز رکھتے ہو. اگر عزاداری ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ حلمن کی صدا بلند ہو اور یہاں آپ کو مدینے سے اٹھا کے کربلا کے اس خونی مقتل میں نہ پہنچا دے، تو وہ عزاداری ہی ہے. اور یقین جانیے ایسی عزاداری کو امام حسین بھی پسند نہیں کرتے. وہ غیرت مند ہیں، وہ غیور ہیں، وہ حر ہیں، وہ حریت کے علم بردار ہیں. عجیب ہے یا حسین کہنے والا یہاں پہ مجلس میں آ کے یا حسین کہہ کے اپنے سینے کو، یہ ہاتھ اس ہاتھ سے اپنے سینے کو پیٹے، رات کو یا حسین کہہ کے ہاتھ سے اسی سینے کو پیٹتا ہے. جب صبح ہوتی ہے ظالم کے پاس، جابر کے پاس، غاصب کے پاس جا کے اسی ہاتھ اور سینے کو استعمال کرتا ہے. ہاتھ کو اٹھا کے سینے پہ رکھ کے بڑے جھک کے ادب کے ساتھ سر جھکا کے سلام کرتا ہے. تو اس کی عزاداری کا کیا حسین کو ایسی عزاداری پسند ہے؟ بالکل نہیں. پھر عزاداری ایسی ہو جو مذہب جہاد و شہادت سے تجدید عہد کا باعث بنے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. واقعاً شہادت مومن کا مطلوب اور مقصود ہے. کتنا ہمیں عزاداری شہادت کی طرف متوجہ کرتی ہے. پھر عزاداری ایسی ہو کہ جو رونے رلانے کو اپنا مقصد نہ سمجھے. شریعت نے اس کو سیاہ شیعت یا تشیع صفوی کہا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عزادار آ جائیں اور روئیں. بعض اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ باقی مجلس ٹھیک ہے آپ اردو میں پڑھ لیں، لیکن جو مسائل ہیں وہ شنا میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا، اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. یہ بھی ایک ایسی گزارش نہیں ہے کہ جو نامعقول ہو، غیر مقبول ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسائل اردو شنا میں پڑھیں، باقی اردو میں پڑھیں، نو پرابلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں آنے کا مقصد ہونا ہے. کاش کہ ایسا ہو کہ ہم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں رونے سے زیادہ اس بات پر روئیں کہ ہم نے کربلا نہیں سمجھا. اس بات پر روئیں کہ ہم اپنی اولاد کو اکبر و قاسم کے رستے پر نہ چلا سکے. اس بات پر روئیں. پھر اگر اس طرح سے روئیں گے تو یہ رونا بغاوت ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے ہمیں کہ ظلم ہو جائے تو فریاد بلند کرو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ
علی الاعلان برا بھلا کہنے کو پسند نہیں کرتا، مگر اس کو حق ہے علی الاعلان برا بھلا کہنے کا جس پر ظلم ہوا ہو۔ ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے مولا پر ظلم ہوا ہے، ہمیں یہ حق ہے قرآن کی نص کے مطابق کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور یہ تشیع کے ایک میں سوچ رہا تھا، ویسے اس پہ میں نے تھوڑا سا ہلکا سا کام بھی کیا ہے۔ اصل میں جب میں تھیسس لکھ رہا تھا اس عرصے میں ایسے ہی بس بفضل خدا ایک دفعہ چیز ذہن میں آ گئی، البتہ میں نے اس کو تھیسس میں بھی ذکر کیا ہے، مزاج تشیع، شیعہ مینٹیلٹی۔ میرے خیال میں اگر آپ شیعزم کو سمجھنا چاہتے ہیں، مذہب تشیع کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ تاریخ کی کتابوں سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ تاریخ میں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ آپ کا شیعہ مورخ ہوگا، شیعہ لکھاری ہوگا تو وہ یہ لکھے گا جی شیعیت اسی وقت وجود میں آئی تھی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ اگر سنی کوئی تاریخ دان ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ جی یہ مثال کے طور پر جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد تشیع کی بنیاد پڑی، یا کربلا کے واقعے کے بعد تشیع کی بنیاد پڑی۔ اس طرح سے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ مزاج کے طور پر لے لیں۔ مینٹیلٹی کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تقریباً مزاج تشیع کی جو حقیر نے سمجھا ہے 6-7 اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں۔ ایک اہم خصوصیت مزاج تشیع کی، شیعہ مینٹیلٹی کی، شیعہ ذہن کی، شیعہ سوچ کی، شیعہ فکر کی، وہ یہ ہے کہ تشیع کی خمیر میں ہے ظالم کو رد کرنا، اور تشیع کی خمیر میں ہے مظلوم کی حمایت کرنا۔ امیر المومنین کی جو وصیت ہے اس میں امیر المومنین نے فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بنو، چاہے وہ جس بھی مکتب کا ہے، شیعہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، لیکن ظالم ہے، علی یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے۔ پھر ہم امام حسین علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ مظلوم حسین۔ ایسا ہے امام کے اہم القابات میں سے ایک ہے مظلوم، یعنی جس پر ظلم کیا گیا۔ جب آپ کہتے ہیں مظلوم حسین، دو باتیں آپ اصل میں بتا رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں حسین پر ظلم ہوا، جب آپ کہتے ہیں حسین مظلوم ہے، تو اس کے اندر دو باتیں۔ ایک تو آپ نے ظلم سے برات کا اظہار کیا، کاش کہ کبھی آپ پڑھ لیں احادیث میں کتنی حساسیت ہے ظالم اور مظلوم کے موضوع پر تشیع میں۔ ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں کہ ظالم کے ساتھ ہونے کا کتنا بھیانک انجام ہے تشیع۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، مظلوم کی آپ نے حمایت کرنی ہے۔ دونوں پہلے بابا اور جب ظلم کے بیزاری کے جذبات کو دل میں رکھ کے ظلم کے خلاف لڑنے کے عزم کو ذہن میں بٹھا کے مجلس میں بیٹھیں گے، پھر آپ روئیں گے، تو یقین کیجئے وہ آنسو تلوار سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے خیال میں 43 منٹس ہو گئے، اس پر میں انشاءاللہ آج کی گفتگو تمام کرتا ہوں، اگرچہ کسی منزل پر پہنچا نہ سکا۔ صفوان جمع یہ امام کاظم علیہ السلام کے بہت کلوز دوستوں میں سے تھے، بڑے چاہنے والوں میں سے، محبین میں سے، شیعوں میں سے۔ ان کا جو ذریعہ آمدن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ اونٹ رکھے ہوئے تھے اور یہ اونٹ مختلف لوگوں کو کرایہ پہ دیتے تھے۔ اس طرح سے آج کل ہمارے یہاں لوگوں نے TZ اور TX اور BL اور پتہ نہیں کیسی گاڑیاں رکھی ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں ان کو دیوسائی یا ادھر ادھر جانے کے لیے وہ کرایہ پہ دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ اس کے پاس اچھے خاصے اونٹ تھے، اور نارملی ہوتا تھا بڑے بڑے جو ہوتے تھے یا ایک خلیفہ کبھی اگر اس کو حج پہ جانا ہوتا تھا تو صفوان جمال کے اونٹ کرائے پہ لے کے جاتا تھا۔ ایک دفعہ صفوان جمال نے ہارون رشید کے لیے کرائے پر اونٹ دیے
کہ وہ حج پہ جا رہا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کو پتہ چلا، ایک دن صفوان جمال امام کی محضر پاک میں پہنچے، کہا صفوان تم بڑے اچھے ہو، تم میں ساری چیزیں اچھی ہیں، بس ایک چیز ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، ایک چیز ہے جو تجھ میں بری ہے۔ صفوان نے کہا مولا وہ کیا چیز ہے بتا دیجئے، اس کی اصلاح کرو۔ فرمایا کہ تم نے اس کو اونٹ کرائے پہ دیے۔ کہا مولا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں نے اس کو سیر و تفریح کے لیے یا سیر و شکار کے لیے نہیں دیے، وہ حج پہ جانا چاہ رہا ہے، ظاہری بات اللہ کے گھر کی زیارت بہت بڑی عبادت، میں نے اس کے لیے کرائے پہ دی۔ دوسری بات یہ ہے میں خود بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہا، میں اپنے چند غلاموں کو بھیجوں گا جو اس کے ساتھ چلے جائیں گے، میں خود بھی نہیں جا رہا۔ امام نے کہا فرمایا کہ یہاں تک تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ ہارون جو ہے وہ صحیح سلامت واپس یہاں آ جائے تاکہ وہ تمہیں تمہارا کرایہ دے دے؟ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے، وہ اپنے ٹورسٹ کسی کو دیے ہے کرایہ پہ، وہ لے کے چلا جاتا ہے دیوسائی، آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ شام کو صحیح سلامت وہ پہنچے تاکہ مجھے میرا کرایہ ملے۔ اس نے کہا مولا یہ بات تو ہے کہ یہ تو خواہش ہوتی ہے، وہ رکھیں ہی اس لیے کہ کرایہ پہ تو کچھ کماؤں، تو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا اس حد تک بھی ظالم کے لیے ہمدردی، اس حد تک بھی ظالم کی زندگی کی طلب، اس حد تک بھی ظالم کی معیت، ظالم کے ساتھ رہنا، یہ بھی اس کے ظلم میں برابر کا شریک ہونا ہے، اور ایسا کرنا دخول جہنم کا موجود ہے۔ یہ ہے منطق کربلا، یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، اور اگر ہم سمجھیں تھوڑا سا تو پھر کربلا کو سمجھ کے جہاں پہ روح کو شادمانی ملتی ہے، وہاں پہ زندگی کے بڑے بڑے درس انسان سیکھ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فداکاری نہیں ہے، دیکھیں نا ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ ظالم کے خلاف، ظالم بھی ایسا تو نہیں ہے اگر آپ ڈنڈا لے کے سانپ کو مارنے کے لیے نکلیں گے تو امکان تو ہے نا کہ سانپ آپ کو ڈس سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، تو ظالم کے خلاف بولنا کوئی آسان بات، ایسی بات تو نہیں۔ اسی لیے آج اس میں کہا گیا کہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، وہ اس لیے کہا کہ خطرہ مول لینا، اس کے لیے جانساری کی ضرورت ہے، فداکاری کی ضرورت ہے، اور یہ فداکاری کربلا سے بڑھ کے کوئی اور مکتب، کوئی اور درس گاہ نہیں سیکھ سکتی۔ پوری تاریخ کربلا کی، مدینہ سے نکلنے سے لے کے واپس مدینہ پہنچنے تک فداکاری کی تاریخ، داستان ہے فداکاری کی۔ امام حسین جب مکے میں آئے، خطوط کوفہ سے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور ہر خط میں لکھا جا رہا ہے کہ مولا آپ ہماری طرف تشریف لائے۔ جب خطوط کی تعداد بڑھ گئی، امام نے اپنے چچزاد مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اب جناب مسلم کا کردار کیا ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس خط میں کوفہ والوں کے لیے جو امام نے لکھا، امام نے یہ لکھا کہ میں جس بندے کو بھیج رہا ہوں وہ میرا معتمد ہے، وہ ایسا ہے کہ جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ اب جناب مسلم آئے کوفہ میں بڑی تیزی کے ساتھ، انشاءاللہ مزاج کوفہ پر ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ والوں نے سفیر حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، وعدے کیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب اتنے زیاد کو بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری دی گئی، اور یہ ملعون جب کوفہ میں آیا تو اس نے اس قدر ڈرایا دھمکایا
کہ آہستہ آہستہ سے حضرت مسلم کے آس پاس سے ساتھی اصحاب و انصار بکھرنے لگے، اور وہ مسلم جو بعض روایت کے مطابق 18,000 کی جمعیت کے ساتھ کوفہ میں تھے، یکایک وہ وقت آیا کہ جب جناب مسلم مغرب کی نماز کے لیے گئے تو معدود چند لوگ رہ گئے، اور جب مغرب کی نماز ادا فرمائی اور محلے کندہ کی طرف نکلنے لگے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم ہے اور کوفہ میں عالم غربت۔ مسلم کے لیے کوفہ کوئی آشنا شہر نہیں تھا، غریب الوطنی ہے حضرت مسلم کی، اب کہاں جائے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی پناہ گاہ۔ حضرت مسلم کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، اب اللہ جانے اس تنہائی میں، اس غربت کے عالم میں قلب جناب مسلم کی کیا حالت تھی۔ ایک گلی کے نکڑ پہ گئے، کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے گھر کے دروازے پہ ہے، حضرت مسلم اس کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک غریب خدا، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا؟ ہائے کہاں مدینے کی شاہی اور یہاں کوفے میں پانی کا سوال۔ وہ مومنہ اندر جاتی ہے، وہ گلاس میں پانی جناب مسلم کو تھما دیتی ہے، حضرت مسلم پیتے ہیں اور شکریہ کے ساتھ گلاس پلٹا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ مومنہ جس کا نام تاریخ میں طوعہ بیان کیا گیا ہے، وہ باہر نکلتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت مسلم اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ کہتی ہے بندے خدا، کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ کیا تمہاری پیاس بجھی نہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں ہاں میں نے پانی پیا۔ وہ کہتی ہے پھر اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ یہاں پہ ارباب مقاتل نے لکھا کہ حضرت مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ سادھ لی۔ یہ مومنہ اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد غالباً وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلی، کیا دیکھا کہ مسلم اپنے گھر اس کے گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ اب مومنہ کو غصہ آ جاتا ہے، کہتی ہیں اے شخص تو عجیب ہے، میں نے تمہیں پانی پلایا، اپنے گھر کے دروازے سے جانے کا کہا، مگر تم یہیں پہ رکے ہو، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اجنبی انسان کسی شریف خاتون کے گھر کے دروازے پہ بیٹھے۔ اب جب اس خاتون نے یہ کہا، مسلم سے رہا نہیں گیا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے لب و لہجے مسلم کیا تھا، اللہ جانے مسلم نے وہ الفاظ کیسے ادا کیے۔ بس سر اٹھا کے اتنے کہا اے مومنہ میں کہاں جاؤں، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تم کون ہو؟ جناب مسلم کہتے ہیں میں حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مومنہ مسلم کو اپنے گھر میں لاتی ہے، خاطر مدارت کرتی ہے، بستر بچھاتی ہے، اور رات کو اس خاتون کا بیٹا جس کا نام تاریخ میں بلال کہا گیا ہے وہ آتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم کو ہوش کر دیا گیا ہے، اور وہ اسی وقت دربار میں اطلاع دینے جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ مومنہ وضو کا پانی لے کے مسلم کے پاس جاتی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ مسلم جاگے ہوئے، کہتی ہیں لگتا ہے میرے آقا آج شب پر آپ نہیں سوئے۔ مسلم کہتے ہیں ہاں سویا نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی تو خواب میں نے کیا دیکھا، میرے چچا علی میرے پاس آئے تھے، میں نے غربت کی شکایت کی، چچا نے کہا مسلم پریشان نہ ہو، بس چند گھڑیاں انتظار کرنا پھر تم ہمارے پاس چلے آؤ گے۔ صبح ہو ہی رہی تھی کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم جان گئے کہ دشمن آیا ہے، تو وہ مسلم کو کہتی ہے کہ مسلم یہی رہو، لیکن اہل بیت کے گھر کا پلا بڑا تھا، چادر و چار دیواری کی عزت و تقدیس کا ماننے والا تھا، کہا تو میں پسند نہیں کروں گا کہ یہ دشمن تمہارے گھر میں آئے۔ مسلم تلوار لے کے باہر آتے ہیں، اور قسم خدا کی تاریخ کہتی ہے مسلم نے حیدری شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جب دشمن نے دیکھا بڑا جوان مردی سے لڑ رہا ہے، عزادارو عجیب سلوک ہوا مسلم کے ساتھ، جن کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر پھینک رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار کی ضرب مار رہا ہے،
کوفہ والے چھتوں پہ چڑھے ہیں، جس کے ہاتھ پتھر لگا وہ حسین کے سفیر پر پتھر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں آگ آئی وہ حسین کے سفیر پر آگ برسا رہا ہے۔ بس ہزاروں ایک وقت آیا کہ اس علی کے شیر سے لڑا نہ گیا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ وہی کوفہ تھا نا مومنین جس پہ علی کبھی حاکم تھے۔ یقیناً روح علی نے کسی دیوار پہ بیٹھ کے مسلم کو داد دی ہوگی۔ یہ عجیب کوفہ ہے عزادارو، کبھی علی کا سر جگافتا ہوتا ہے، کبھی حسین کے سفیر کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی علی کی بیٹیوں کو یہ کوفہ کی ہوا بھی کبھی راس نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم زخمی ہیں، مسلم کو پکڑ کے دربار یزید میں لے جا، دربار عبید اللہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے عزادارو، غیرت مسلم جب مسلم دربار میں داخل ہو گئے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں عزادارو، جب مسلم کو ظالموں نے پکڑا تو مسلم زور زور سے رونے لگے، مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بندے نے کہا جو تم جیسا جری ہو وہ روئے کیوں کر؟ مسلم کہتا ہے ارے شخص تجھے نہیں پتا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو اپنے مولا حسین کے لیے رو رہا ہوں، میں تو مولا حسین کے اہل و عیال کے لیے رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہاری وفا پر اعتبار کر کے اپنے مولا کو خط لکھا تھا کہ مولا آ جائے، کیا پتا زہرا کا لال رستے میں ہو، اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں حسین کوفہ میں نہ آ جائے۔ دربار میں قدم رکھا تھا، ایک درباری نے کہا سلم علی الامیر، امیر عبید اللہ پر سلام کر۔ مسلم کہتا ہے تجھ پر لعنت، تیرے امیر پر لعنت، ارے تجھے نہیں پتا میرا امیر حسین ہے، اگر میں سلام کروں تو حسین پر۔ عبید اللہ ملعون کہتا ہے تو مجھے سلام کر یا نہ کر، تجھے قتل ہونا ہے۔ اب ہوا کیا عزادارو، میں مسائل بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔ عبید اللہ لعین نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور سر قلم کر دو۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ اب مسلم کے لب ہلنے لگے، لبوں پہ زخم تھے اور روایت کے مطابق آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے تلوار کے لگنے کی وجہ سے۔ ہائے زخمی لبوں پر، اور پیاسے بھی تھے مسلم، پیاسے لبوں پر خدا کی تسبیح و تحلیل۔ حضرت مسلم جب چھت میں گئے، بس عزادارو اتنا بتا دوں، ملعون کی تلوار اٹھی اور یہاں مسلم کا سر تن سے جدا ہوا۔ عزادارو اس لعین نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے سر کو دارالامارہ کی چھت پر رکھا اور جس میں ناظرین کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ عزادارو مسلم کی ہڈیاں شکستہ ہو گئی۔ بس آخری جملہ ہے عزادارو، حسین کے اس غریب سفیر کا پرسہ ہے، اور ہم یہ پرسہ اس کے چچا، اس کے مولا امام علی غریب کوفہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ مقبول پرسہ ہوگا۔ حسین علیہ السلام ایک مقام میں پہنچے، سالبیہ، مکہ سے کربلا جاتے ہوئے۔ کوفہ سے ایک بندہ خبر لے کر آیا، مولا نے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا مولا میں آپ کو کیا بتاؤں، بس اتنا بتا دوں کہ جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ ہانی اور مسلم کی لاش پر رسی باندھی گئی تھی، اللہ اکبر، اور لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عزادارو حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ مسلم کی ایک چھوٹی بچی تھی، حسین خیمے میں گئے، مسلم کی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا، بڑی شفقت سے
مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اب اہل بیت کے گھر کے پلی بچی تھی, سمجھ گئی. آنکھیں اوپر اٹھا کے روتی ہوئی کہتی ہیں, آیا مامو جان میں یتیم ہو گئی. آزادار حسین کہتے ہیں, ہاں میری بانجی تو یتیم ہو گئی, لیکن فکر نہ کرنا, آج کے بعد میں تیرے بابا کی جگہ پر, ہائے میرا اکبر و اصغر تیرے بھیا کی جگہ پر, ہائے میری سکینہ تیری بہن کی جگہ پر. اب حسین کی معصوم سکینہ آزادارو اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اب بچے ہیں نا آزادارو, ان کے ذہنوں میں چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. حضرت سکینہ کے ذہن پہ یہ بات نقش ہو گئی کہ اگر کسی کا بابا مر جائے, کوئی بچی یتیم ہو جائے, تو لوگ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں. آزادارو لیکن ہوا کیا, سکینہ کربلا میں یتیم ہو گئی, کسی نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا. ہائے سکینہ پر جب بابا کہتی تھی, کہیں سے تماچے